السلام علیکم جی ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیروفیت سے ہوں گے۔ میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کا انٹروڈکشن کراؤں گا ہمارے ایک انتہائی سینئر مائننگ انجینئر ہیں جنہوں نے اپنا میکسیمم کیریئر سیمنٹ سیکٹر میں گزارا، اسٹیٹ سیمنٹ سے لے کے تو بیسٹ وے، مستحکم، چراٹ اور پائنیئر، اور آج کل بھی الحمدللہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں اور ایک کانٹریکٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو ہم ان سے جانیں گے اپنے انجینئرز دوستوں کی موٹیویشنز کے لیے کہ انہوں نے اپنا کیریئر کہاں سے سٹارٹ کیا اور کہاں کہاں پہ جاب کی، اور پھر ان سے کچھ اچھی باتیں ہم سیکھیں گے کہ اپنے ینگ انجینئرز کے لیے کہ وہ کیا میسج دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم ملتے ہیں محمد ممتاز صاحب سے جو مائننگ انجینئر ہیں اور یو ٹی لاہور کے گریجویٹ ہیں۔ 73 ان کا سیشن ہے اور 78 کے اینڈ میں یہ گریجویٹ ہوئے اور ان کا میکسیمم کیریئر سیمنٹ انڈسٹری میں ہے۔ تو آئیے سر سے ملتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ کی صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ آئی ایم ویری فائن۔ تھینک یو سر۔ آپ کو ہم مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اپنا کیریئر کہاں سے سٹارٹ کیا۔ یہ تو میں نے بتا دیا کہ آپ یو ٹی لاہور کے گریجویٹ ہیں۔ اس وقت مائننگ کیسی تھی اور آج مائننگ کیسی ہے، کوئی تھوڑا سا بتائیے گا، اور مائننگ سیکٹر کا، خاص طور پہ سیمنٹ سیکٹر کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ جی الحمدللہ، مائننگ تو ہم لوگ جب پاس آؤٹ ہوئے ہیں 78 میں تو جابس کافی تھیں، تو میں نے بائی آپشن ہی یہ سیمنٹ جوائن کیا اور اسٹیٹ سیمنٹ کارپوریشن آف پاکستان میں ایز ٹریننگ انجینئر سر، اور زیل پاک سیمنٹ جو اس وقت سب سے بڑا پلانٹ تھا پاکستان کا سر، تو اس میں جوائن کیا، وہاں پہ 1 سال گزارا اور پھر میرا ٹرانسفر یہ مستحکم سیمنٹ جو اتار میں ہے اس میں ہوا، اور پھر میں 1980 میں وہاں پہ آ گیا، اور 1980 سے لے کے اور 1990 تک میں وہیں پہ میں نے کام کیا۔ اس وقت ایک پلانٹ اور ایکسپینشن ہو رہی تھی اس پروجیکٹ کی، تو اس میں پھر ہم نے کواری کی ڈیولپمنٹ کی اور اس کی ریکوائرمنٹ بیس ہم نے، چونکہ ہل ٹائپ کواری تھی تو اس میں ہم نے یہ اتار کے مقام پہ، تو الحمدللہ اس پلانٹ کو ہم نے بڑا سکسیسفلی اس کا ٹرائل ٹیسٹ بھی دیا اور ساری چیزیں، ایف ایل اسمتھ کا KHD کا پلانٹ تھا۔ اس کے بعد بس 90 میں میرا وہاں سے مجھے جانا پڑا، میرا ٹرانسفر ہو گیا، چونکہ یہ گورنمنٹ کی کارپوریشن تھی تو میں چلا گیا غریبوال سیمنٹ میں، وہاں پہ پھر میں نے کام کیا، اور وہاں پہ چونکہ 1800 ٹن کا پلانٹ تھا، 3 کلن تھے، ویٹ پروسیس تھا، تو ساری ریکوائرمنٹ جو تھی وہ ہمیں خود ہی پوری کرنی تھی، تو سارے را مٹیریل سارے ہم خود دیتے رہے اور سکسیسفلی الحمدللہ چلایا، مستحکم کو بھی اس کو بھی، کبھی بھی کوئی پلانٹ فار وانٹ آف را مٹیریل نہیں رکا۔ یہ ہماری بہت بڑی سکسیس تھی، کوالٹی اینڈ کوانٹٹی بوتھ دونوں چیزوں کو ہم نے جو تھی ریکوائرمنٹ وہ میٹ اپ کی۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ جی سر، تو اس وقت آپ کے سیشن فیلوز سر کتنے تھے؟ اس وقت جی ہمارے سیشن کوئی تقریباً 25 کے قریب تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ، ویری گڈ، مطلب کہ اچھی اسٹرینتھ تھی اس وقت۔ جی اچھی اسٹرینتھ تھی۔ اور کہاں کہاں گئے آپ کے کلاس فیلوز؟ کن انڈسٹریز میں ان کی جابز ہوئیں؟ ہمارے کلاس فیلو کچھ چلے گئے تھے پنمن میں، ٹھیک ہے، کچھ چلے گئے تھے اٹامک انرجی کمیشن میں سر، کچھ فیلوشپ اٹامک انرجی میں MS نیوکلیئر انجینئرنگ کے لیے چلے گئے، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پہ پھر تو زیادہ پھر ادھر ہی چلے گئے۔ تو سیمنٹ میں بھی 3-4 دوست آئے تھے، تو گورنمنٹ سیکٹر میں ہمارے بہت کم لوگ گئے۔ گورنمنٹ سیکٹر میں کم گئے؟ ہاں جی، اس میں کافی کم لوگ گئے، صحیح۔ اور اس میں ایک وہ گئے تھے انسپیکٹریٹ میں، ممتاز احمد خلیل صاحب، نصیر صاحب، تو وہ بیچارے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ممتاز خان خلیل کے پی سے ان کا تعلق تھا،
تو وہ PMDC میں پہلے تھے. ٹھیک ہے. جٹا بہادر خیل میں رہے, کھیوڑا میں بھی رہے. صحیح. پھر اس کے بعد وہ گورنمنٹ میں انہوں نے جوائن کر لیا. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں پر اسپیشل سیکرٹری تک وہ گئے, ریٹائر. جی بالکل. تو وہ بھی اس طرح. باقی ہمارے اٹامک انرجی میں دوست جو ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ بہت اچھی پروگریس دی. خاص طور پہ ڈاکٹر منظور جو ہیں وہ ویل ریناؤنڈ ورلڈ کے ہائیڈرولوجی کے وہ ماسٹر ہیں ان کے. اور اٹامک انرجی کو جہاں پر بھی کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے ریگارڈنگ ہائیڈرولوجی تو وہ انہیں کو پہ وہ گڈ ہیں. تو کیسا رہا آپ کو سر مائننگ فیلڈ کیسی لگی آج اگر آپ دیکھتے ہیں؟ ہاں جی, نہیں مجھے تو خیر جی ظاہر ہے میں نے تو اپنا پورا کیریئر اسی میں ہی رکھا. بالکل, میں نے کہیں سوئچنگ نہیں کی بالکل. تو میں اسی لیے ایز اے سیمنٹ انجینئر سمجھے, مائننگ انجینئر سے لے کے, اور میں پلانٹ کا چونکہ ہیڈ جنرل. آپ سیمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں. سیمنٹ, ہاں یہ آپ ایکسپرٹ میں کلیم تو نہیں کرتا, بہرحال یہ کہ اس میں ہماری جو ہے وہ ہے جو بھی ایکسپرٹیز ہیں ساری. ٹھیک ہے. رائٹ فرام آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں وہ انجینئر ہوں جو کوائری سٹارٹ سے لے کے اور اینڈ جو فنش پروڈکٹ ہے وہاں تک ساری ایکٹیویٹیز اور ان کا وہ میں رہا ہوں. آپ جی ایم بھی رہے جو ہے نا؟ جی ایم ورکس رہا ہوں میں. جی ایم ورکس, عسکری سیمنٹ بعد جو ہے ہمارے شاید بہت کم مائننگ انجینئر ہیں جو جی ایم پروجیکٹ جی ایم پلانٹ بنے جو ہے. جی ایم پلانٹ بہت کم ہے, بہت کم مائننگ انجینئر جو ہے نا. جی بالکل. ادھر تو الحمدللہ مجھے اپرچونیٹی ملی. اور اصل میں جو بھی اسائنمنٹ دی گئی یہ عسکری سیمنٹ میں اس کی آپٹیمائزیشن اور اس کی اپ گریڈنگ کرنی تھی, وہ پروجیکٹ میرے پاس ہی تھا. تو وہ الحمدللہ وہ 3000 سے 3800 تک اس کی پروڈکشن کو انہانس کیا. یہ 2005-06 کی بات ہے. پھر اس کے بعد میں پھر ظاہر ہے یہاں پہ ریٹائر ہی ہو گیا. سر آج کے دور میں ایک سیمنٹ پلانٹ کی تقریباً کیا کاسٹ ہے, کیا فیزیبلٹی فائنینشیل, کتنے میں سیمنٹ پلانٹ لگتا ہے؟ ایکچولی یہ تو اب کیپیسٹی ہے نا, اب تو ایوریج 7-8 ہزار ٹن کی اس وقت وہ چل رہے پلانٹ ہے نا, 8,000 ٹن پر ڈے کا. اب جو ہے نا وہ تقریباً 10,000 ٹن کا جو پلانٹ ہے وہ بڑا فیزیبل رہتا ہے. وہ کتنی کاسٹ ہے اس کی؟ وہ اس وقت تو پاکستان کے تقریباً 40-50 ارب روپے 40-50 ارب روپے میں لگتا ہے. اور کہتے ہیں کہ 3 سال میں پے بیک کر دیتا ہے. نہیں یہ پے بیک اتنا تو نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا, ایگزیکٹلی میں نے نہیں دیکھا, لیکن 3 سال میں تو مشکل ہے کہ 3 سال میں مشکل ہے. صحیح. سر اس وقت اور آج کے اگر آپ مائننگ سیکٹر کو کمپیئر کریں تو کیا فیل کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان مائننگ میں آگے بڑھ رہا ہے یا اس وقت زیادہ پروگریس تھی؟ مائننگ میں جی کوشش تو رہی ہے سب میں. جیسے RDC اس وقت بنا, ریسورس ڈیولپمنٹ کارپوریشن. ٹھیک ہے. ڈاکٹر بل گرامی تھے, مجھے بھی وہاں کی آفر تھی لیکن میں نہیں گیا. کچھ دوست ہمارے گئے تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے پھر ٹریننگز بھی کی آسٹریلیا میں بھی اور فلپائن میں بھی. ٹھیک ہے. لیکن وہ پروجیکٹ پھر آپ کو پتہ ہی ہے اس کا جو پھر ہے آگے جو کچھ ہوا ہے. تو بہرحال اس میں لوگوں نے محنت تو کافی کی اس میں. ٹھیک ہے. ہاں جی. نہیں اس وقت کی کیا پوزیشن ہے مائننگ کرنٹلی؟ اس وقت مائننگ اب دیکھیں گورنمنٹ بھی خود بھی اس میں بڑا انیشیٹو لے رہی ہے اور اس کو ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ آف ایونیو کہہ لیں کہ یہ ہے ملک کی ترقی کے لیے. جی ویسے بھی منرل ریسورسز اگر اس پہ کام کیا جائے اور اس کی سیفٹی اور ہیلتھ اور سارے فیکٹرز جو ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. ایٹ دی کاسٹ آف لوگ کام نہیں کرنا چاہیے. صحیح. تو یہ سیفٹی کو بہت زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے. اور اب تو چونکہ ماشاءاللہ ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں جی ہر چیز کے, پہلے تو ہمیں یہ چیزیں نہیں تھیں اویلیبل. نہیں تھیں. اب تو یہ کہ کام کرنا بہت آسان ہو گیا پہلے کی نسبت. صحیح. تو اب ماشاءاللہ لڑکے بھی ہمارے جو ہیں بہت اچھے ہیں. جی بالکل. بہت اچھے لڑکے آ رہے ہیں اور یہ خوشی ہے کہ لوگ کافی بہتر جا رہے ہیں. الحمدللہ سر. اور میں بھی آپ کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ اور SIFC کا بھی اس وقت بڑا اسپیشل فوکس ہے کہ مائننگ سیکٹر کو پروموٹ کیا جائے. اور ڈیفینیٹلی جب یہ پروموٹ ہوگا تو ہماری باقی انڈسٹریز بھی ڈیولپ ہوں گی اور پروموٹ ہوں گی. جی ہاں بالکل. جی ایک فیکٹری آپ لگاتے ہیں تو اس کے پیچھے دیکھیں نا
पूरी एक चेन बनती है, ऐसे ही है, जो एम्प्लॉइज हैं फिर उनके पीछे आप खानदान देख लें, बिल्कुल फिर बिल्कुल, जो आपके अड्डे खुलते हैं, ट्रांसपोर्ट होती है, फिर आगे इसका लिंक बहुत दूर तक जाता है। लाखों लोग इससे मुस्तफीद होते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। हम दुआ को हैं अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ लंबी उम्र दे और आप ऐसे ही इंडस्ट्री की खिदमत करते रहें, और यंग लोगों के लिए आप एक बेहतरीन इंस्पायरेशन है, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सेहतमंद ज़िंदगी दे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।